ہماری آج کی گفتگو 31 دسمبر کی مناسبت سے ہی ہوگی۔ 2021 کا سال ختم ہوا چاہتا ہے اور 2022 آج رات 12 بجے کے بعد شروع ہو جائے گا۔ انسان زندگی کے اندر اگر مشاہدہ کرے تو کچھ چیزیں بڑی مشقت کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ انسان حاصل کرتا ہے، اور کچھ چیزیں انسان کی زندگی کے اندر نایاب ہوتی ہیں۔ دنیا کا یہ اصول ہے کہ نایاب چیز ہمیشہ اپنی قدر رکھتی ہے۔ پرندوں کی وہ اقسام جو نایاب ہیں ان کو کتنی حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، ان کے شکار کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے۔ شیر کی وہ اقسام کہ جن کو جو نایاب ہیں ان کے شکار کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے۔ ہرن کی وہ اقسام جو نایاب ہیں ان پر پابندی عائد کی جاتی ہے۔ ایک شخص بڑی مشکل کے ساتھ بڑے پیسے جوڑ کر ایک اچھی گاڑی خریدتا ہے۔ آپ اپنی مثال لے لیں، زندگی میں آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسے ضرور ہوا ہوگا کہ کوئی اپنے شوق کو آپ نے بڑی ایفرٹ کے ساتھ پورا کیا ہوگا۔ کبھی کوئی گھڑی آپ کو پسند آئی، بڑے پیسے جوڑ کے آپ نے خریدی۔ کبھی کوئی، ہر ایک انسان کا لیول ہے نا، بچپن میں، جوانی میں بڑی مشکل سے ایفرٹ کر کے آپ نے کوئی چیز خریدی۔ جو چیز آپ کو بڑی مشکل سے ایفرٹ کر کے ملی اور آپ کو یہ پتہ ہے اگر یہ مجھ سے گم ہو گئی تو میں دوبارہ لے نہیں سکوں گا اتنی آسانی سے، آپ اس چیز کی کیئر کیسے کریں گے؟ جس بندے کو یہ پتا ہے کہ میں نے 10 لاکھ کی گاڑی قسطوں پر بڑی مشکل سے لی ہے، اگر اس کو کچھ ہوتا ہے تو میں دوبارہ کو 5 7 سال 10 سال گاڑی نہیں لے سکوں گا، وہ گاڑی کی کیئر کس طرح کرے گا؟ اس کی حفاظت کس طرح کرے گا؟ وہ اس کو چوری ہونے سے بچائے گا، وہ اس کو ضائع ہونے سے بچائے گا، وہ اس کا نقصان نہیں کرے گا، وہ اس کو ون ہینڈ رکھنے کی کوشش کرے گا، اور جتنے لوازمات اس گاڑی کو بچانے کے لیے وہ کرے گا۔ اس کی نسبت میں وہ شخص جس کو پتا ہے کہ اگر یہ چوری ہو گئی تو میں 4 اور لے سکتا ہوں، وہ گاڑی کی اتنی کیئر نہیں کرے گا۔ جس کو پتا ہے کہ یہ گھڑی میرے پاس ہے، کوئی اتنی مسئلہ نہیں ہے، 20-25 ہزار روپے کی ہے، گم بھی جائے گی میں بڑی آسانی سے جا کے لوں گا، وہ کیئر نہیں کرے گا۔ دنیا میں انسان کا دماغ یہ کہتا ہے کہ نایاب چیزوں کی قدر ہوتی ہے، مشکل سے ملنے والی چیزوں کی انسان قدر کرتا ہے، جو چیزیں انسان کو دوبارہ نہ ملنے والی ہوں ان کی انسان قدر کرتا ہے۔ مجھے آپ بتائیے کیا وقت کے اندر یہ ساری کوالٹیز پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی ہیں؟ وقت ایک نایاب چیز ہے، یہ آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا۔ یہ 2021 جو گزر گیا، کیا اب دوبارہ آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ 2022 جو آپ گزارنے جا رہے ہیں، جب یہ گزر جائے گا، یہ ابھی لمحہ پہلے جو میں نے لمحے گزار دیے، کیا یہ زندگی میں دوبارہ آئیں گے؟ ہم حاصل کرنا بھی چاہیں، کوشش کریں، ایفرٹ کریں، جان کھپا دیں، ہم ان کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو بتائیں پھر اس وقت کی قدر دل میں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اس سے بڑی بے وقوفی اور نادانی کیا ہوگی کہ ہم اس چیز کی قدر نہ کریں جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ دوبارہ ہمیں نہیں ملے گی، یہ دوبارہ ہم نہیں لے سکتے ہیں۔ اگر ہم نے آج اس کی قدر کھو دی تو ہم سے بڑا نادان شخص اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، وقت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھ لیجئے، انسان ہمیشہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے جو چیز ایک لمٹ کے لیے انسان کے پاس ہوتی ہے۔ یوز، اس چیز کا استعمال بھرپور کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو، آپ فن لینڈ جاتے ہیں، کسی بڑے پارک میں جاتے ہیں۔ میں لاہور میں ایک دفعہ گیا، ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، تو وہاں ایک بہت بڑی جھیل ہے اور اس میں وہ بوٹ جو ہے وہ ملتی ہے، یعنی آپ کشتی میں خود کشتی کو پیڈل مار کے 2 بندے چلاتے ہیں۔ اس میں بڑا انہوں نے اوپر سپیکر لگایا ہوا ہے، آپ کو ٹکٹ ملتی ہے اور کشتی کے اوپر نمبر لکھا ہوتا ہے اور آپ کی ٹکٹ کے اوپر نمبر لکھا ہوتا ہے۔ لمٹ ہوتی ہے 500 روپے کی وہ ٹکٹ ہے، آپ
30 मिनट तक उस कश्ती को उस झील में चला सकते हैं। 30 मिनट बाद अनाउंसमेंट होगी और आपने वापस आना है। मुझे बताइए, क्या अगर आप उस कश्ती में बैठें तो कभी ऐसे होगा कि आप 2 पैडल मार के तो कश्ती रोक के खड़े हो जाएं कि भाई कोई बात नहीं, आधा घंटा पूरा करता हूं? होगा? आपकी कोशिश क्या होगी? आपको पता है मेरे पास 30 मिनट हैं, आपकी कोशिश होगी मैं 30 मिनट के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैडल मार के इस बोट को चला के दूर तक ले जाके जितना नजारा झील का कर सकता हूं मैं करूं, क्योंकि मेरे पास 30 मिनट है। 30 मिनट बाद मैंने वापस आना है, 30 मिनट बाद मेरा टाइम खत्म हो जाएगा। अगर आप किसी भी बुफे में जाते हैं, एक देसी सी मिसाल समझ लें, तो आमतौर पे बुफे में जो लोग जाते हैं वो क्या करते हैं? वो कहते हैं खाओ, महंगी आइटम खाओ, महंगी चीज खाओ। क्यों? पैसे पूरे करो, पैसे दिए हैं। 30 मिनट के लिए ये बुफे है, श्रीना में 2 घंटे की हाई टी है, 2 घंटे में जितना खा सकते हो खाओ। ऐसे लोग बहुत कम हैं जो कहें सिर्फ एक चाय पियो और सिर्फ 2-4 बिस्कुट खाओ, चलो चले। नहीं, जो आम तौर पे हमारा तबका है वो क्या करता है? पैसे पूरे करने की कोशिश करता है। तो मुझे बताएं, क्या आप वक्त के पैसे पूरे करते हैं? वक्त भी आपके पास लिमिटेड है, वक्त भी आपके पास महदूद है। अनाउंसमेंट होगी, कश्ती को वापस बुला लिया जाएगा, आपके पास 30 मिनट हैं। आप पैडल मारें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करेंगे ये वक्त इसको इस्तेमाल में लाया जा सके, इस वक्त को यूज किया जा सके। जो वक्त को इस्तेमाल नहीं करता, जो वक्त को जाया कर देता है, और हम एक जुमला बोलते हैं वक्त को किल करना, वक्त को किल करना, और टाइम किल करने जाते हैं, टाइम को मारने के लिए हम जाते हैं। हमसे बड़ा नादान कौन है कि हम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बल्कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना भी अब पिछला मुहावरा हो गया, पांव कुल्हाड़ी पे मार रहे हैं। यानी इतनी बड़ी नादानी है कि लोग तो पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, हम पांव कुल्हाड़ी पे जाके मार रहे हैं। वक्त जाया करने की चीज नहीं है, ये नायाब भी है, ये लिमिटेड भी है, ये आपके पास महदूद है, ये खो जाएगा, ये वापस नहीं मिलेगा, ये बेहिसाब आपको नहीं दिया गया है। 2 बातें समझ लीजिए, वक्त की अहमियत के बारे में 2 बातें हमने जान ली। तीसरी बात, वक्त की कदर जानने के बारे में। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैं वो सारी अहादीस मेरे जहन में हैं जिनको देखकर ही मैंने ये सारी बातें आपके सामने रख रहा हूं, और आपने बारहा वो अहादीस सुनी होंगी जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत को इस बात की कदर बताते हुए बताया, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, कि ए मेरे उम्मतियों, वक्त की कदर जान लो। आज अल्लाह ने सेहत दी है, बीमारी से पहले सेहत तंदुरुस्ती में फायदा उठा लो। आज अल्लाह ने फरागत दी है, मसरूफियत से पहले फरागत से फायदा उठा लो। मौत से पहले जिंदगी से फायदा उठा लो। जिस मयार पर भी तुम हो, तुम्हें नहीं पता कि कल को ये मस्जिदों को कोरोना की वजह से ताले लग जाएं, तुम मस्जिद जाना चाहो तुम्हें जाना न जाए। आज ये खुली हैं, इनमें वक्त पे आके अल्लाह के सामने अपनी हाजिरी लगवा जाओ। कल को बंद होंगी, तुम नहीं आ सकोगे, फरिश्ते हाजिरी लगाते रहेंगे, फरिश्ते हाजिरी लगाते रहेंगे। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह तेरा बंदा जुमा के रोज 12:30 बजे से पहले आता था, आज किसी मसरूफियत की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, हालात की तंगी की वजह से नहीं आ सका। अल्लाह कहेगा कोई बात नहीं, इसकी हाजिरी लगा दो। वक्त पे हाजिरियां लगवा लो, वक्त पे हाजिरियां लगवा लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत बाद में तुम्हारी हाजिरियां खुद ब खुद लगाता चला जाएगा। हमारे अंदर अपनी नालायकी को, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए बहुत से बहाने होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं जिससे हम अपनी नालायकी को छुपाते हैं। आम तौर पे हम दूसरे को देखकर, ये एक मुशाहिदाती बात है, आपके मुशाहिदे में ये जरूर आई होगी, हम जब किसी पे तनकीद करते हैं, बिलखुसूस किसी बड़े ओहदेदार पर, किसी वजीर आजम पर, किसी डीसी पर, किसी प्रिंसिपल पर, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं मैं अगर इसकी जगह होता तो मैं ऐसा करके दिखाता। कहते हैं कि नहीं? अक्सर लोग ये गुमान कर, मैं अगर वहां होता तो मैं तुम्हें काम करके दिखाता, मैं अगर वहां पहुंचता तो मैं ऐसे कर देता, इसको ऐसे करना चाहिए था,
اس نے ایسے کیوں کیا؟ یہ ساری باتیں بنیادی طور پر ہم اپنی نااہلی، اپنی نالائقی اور وہ وقت کا جو ہم نے ضیاع کیا ہے اس احساس کو ختم کرنے کے لیے ہم اس طرح کے جملے کہتے ہیں۔ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، اللہ رب العزت نے جس انسان کو جہاں پہ رکھا ہے وہ اسی قابل تھا۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ فلاں پوسٹ پر پہنچ کر تم بھی کچھ کر سکتے ہو تو پہلے اپنے اندر وقت کو استعمال کر کے وہ قابلیت پیدا کرو، اللہ تمہیں وہاں پہنچا دے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آج تم یہ سوچتے ہو کہ اگر میں وہاں ہوتا، ہم بہانے بناتے ہیں، مجھے دوست اچھے نہیں ملے، میرے باپ نے میری قدر نہیں کی، میرے پاس وسائل نہیں تھے، میرے پاس مال نہیں تھا، میں نے قسم پرسی میں زندگی گزاری، مجھے فلاں جو ہے اثر تھا، مجھے فلاں نفسیات تھی۔ یہ سب بہانے ہیں، یہ سب ہی بہانے ہیں۔ جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ ایک لالٹین میں بیٹھ کر پڑھ کے بھی اپنا نام کما لیتے ہیں۔ جنہوں نے نہیں کرنا وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا پڑوسی اچھا نہیں تھا، میرا دوست اچھا نہیں تھا، مجھے فلاں نے دھوکہ دیا، مجھے فلاں نے دبایا، مجھے باپ اچھا نہ ملا، مجھے ماں اچھی نہ ملے، مجھے فلاں۔ دوسری بات یہ سمجھ لو، کسی دوسرے کو بلیم کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ لو، اپنا انالیسس کرو، جہاں پہ تم اس وقت کھڑے ہو یہاں پہ تم نے کیا تیر مار لیا؟ جہاں اللہ نے تمہیں اب رکھا ہے، جہاں اللہ نے تمہیں اب رکھا ہے، یہاں پر رہتے ہوئے تم نے کیا کمال کیا؟ تم عوام کو خوش کرنے کی بات کرتے ہو، تم سے اگر اپنی بیوی خوش نہیں رکھی جاتی، بچے خوش نہیں رکھے جاتے، تم عوام کو کیسے خوش رکھ سکتے؟ تم سے اگر ایک سکول نہیں چل رہا، تم سے اگر ایک مسجد نہیں چل رہی، تم سے اگر ایک ادارہ نہیں چل رہا، تمہارے اخلاق سے اگر لوگ خوش نہیں ہیں، تمہیں اگر معاف نہیں کرنا آتا، تمہیں درگزر کرنا نہیں آتا، اور تم بات کرتے ہو کہ میں وہاں ہوتا تو میں یہ کر لیتا، میں وہ تم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر تم کچھ کر سکتے ہوتے تو جہاں پر ہو وہیں پر کچھ کر کے دکھاتے۔ تیسری بات، اسی بات کو سمجھنے کے لیے سمجھ لیجئے، یہ جملہ اپنی زندگی سے نکال دیجئے کہ میں وہاں ہوتا تو میں ایسے کر دیتا اور میں وہاں ہوتا تو میں ویسے کر دیتا، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تیسری بات یہ اسی جملے کی مناسبت سے یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح جہاں تم اس وقت ہو، جہاں اللہ نے تمہیں رکھا ہے، تمہاری جاب ہے، تمہارا کاروبار ہے، تمہارے بیوی بچے ہیں، گھر ہے، معاشرہ ہے، دوست ہے، جہاں تم اس وقت ہو، یہاں پر رہتے ہوئے بھی بہت سی مجبوریاں تمہیں روک لیتی ہیں، بہت سے مسائل تمہیں روک لیتے ہیں، تم کرنا چاہتے ہو مگر مفادات آڑے آ جاتے ہیں۔ جب تم اوپر جاؤ گے تو یہ زنجیریں اور بڑی ہو جائیں گی، تم ان زنجیروں کو نہیں توڑ سکتے، ان کو کیسے توڑ سکو گے؟ وہ جو اوپر بیٹھا ہے اسے پتا ہے اسے کس بڑی مجبوری کا سامنا ہے، کس زنجیر کا سامنا ہے۔ اپنی یہ مثالیں 3 دے کر بات جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اپنی زندگی سے منفی جملوں کا خاتمہ کر دیں۔ وقت آپ کا انتظار نہیں کرے گا، وقت یہ نہیں کہے گا کہ کوئی بات نہیں، اسے وسائل نہیں ملے تھے، کوئی بات نہیں، اسے سہولیات نہیں ملی تھیں، چلو اس کا انتظار کر لو۔ وقت آپ کا انتظار نہیں کرے گا، وقت آپ کو ہرا کے پیچھے چلا جائے گا۔ چوتھی بات سمجھ لیجئے، اپنے آپ کو کام میں لانے کے لیے اللہ رب العزت کا بھی یہ اصول ہے، اور یہ سورۃ النساء کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو کیا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے؟ اگر تم اللہ کا شکر کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اگر تم اللہ کا شکر کرو اور اس پر ایمان لاؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے؟ اور اگلی بات جو میں نے جس وجہ سے اس آیت کو سلیکٹ کیا، وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قدر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ ہم لوگ کام لینا جانتے ہیں، قدر کرنا نہیں جانتے۔ ہم لوگ اپنی قدر نہیں کرتے، ہم لوگ خود کو ریوارڈ نہیں دیتے، اس لیے کچھ کر نہیں پاتے۔ میں اس بات کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اصول تھا کہ آپ صحابہ اکرام کو وقت وقت پہ ریوارڈ دیتے تھے۔ ایسے کرو گے تو میری طرف سے جنت کی ضمانت، اس کو معاف کر دو جنت مجھ سے لے لو۔
ایسے کتنے واقعات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اس کو معاف کر دو جنت مجھ سے لے لو، زبان بچا لو جنت مجھ سے لے لو، اس کو گرا دو یہ مجھ سے لے لو. یہ ریوارڈ تھا موقع موقع پر. اللہ رب العزت ہمیں ریوارڈ دیتے ہیں. صدقہ کرو دنیا میں بھی مجھ سے لے لو، آخرت میں بھی مجھ سے لے لو. اپنے بھائی کو معاف کرو دنیا میں بھی مجھ سے لے لو، آخرت میں بھی مجھ سے لے لو. ریوارڈ فوری چاہیے ہوتا ہے، یہ فوراً ملنا چاہیے. انسان جلد باز ہے. وہ لوگ جو کسی بھی ادارے کے منتظم ہیں وہ میری اس بات کو بڑے غور سے سنیں. جن کے پاس کوئی عہدہ ہے، جو صدر ہیں، جو مینیجر ہیں، جو مینیجر لیول کے لوگ ہیں، وہ اس بات کو ذرا غور سے سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مینجمنٹ سے آپ کو ایک سبق دینے لگا ہوں. اگر آپ دیکھیں، اچھا چلیں اس سے پہلے ایک اور بات سمجھ لیں. یہ ذہن فاسٹ ہو چکے ہیں. پہلے نا 5 دن کا ٹیسٹ میچ ہوتا تھا تو لوگ بڑے شوق سے دیکھتے تھے. آج کوئی نہیں دیکھتا. 5 دن کے ٹیسٹ میچ کو ون ڈے میں کنورٹ کیا. دماغ فاسٹ ہو گئے. ون ڈے بھی نہیں دیکھا جاتا. 20 اووروں پہ لے آئے. 20 اووریں بھی اب بڑی لگنے لگی ہیں. اب نیکسٹ آپ کو 10 اووروں کا میچ دیکھنا پڑے گا. کیوں؟ آپ جلدی کی طرف آ رہے. ریوارڈ جلدی چاہیے، جلدی رزلٹ چاہیے. اگر آپ اپنے بچے کو یہ کہیں کہ بیٹا پورا 1 سال نمازیں پڑھو با جماعت، سال بعد میں تمہیں موٹر سائیکل لے کے دوں گا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کا بچہ پورا 1 سال کنٹینیوسلی با جماعت، اگر نمازی ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کو نمازی بنانا چاہتے ہیں وہ 1 سال پورا نہیں کر سکے گا. وہ مہینے بعد تھک جائے گا یا 2 مہینے بعد تھک جائے گا. وہ جلدی تھک جائے گا. یہ کوئی فارمولہ نہیں. اگر آپ اس کو کہیں بیٹا اگر تم 1 ہفتے کی نمازیں ریگولر پڑھو میں ہفتے بعد تمہیں ریکٹ لے کے دوں گا، وہ پڑھے گا. کہیں دوسرے ہفتے بیٹا ہفتے کی نمازیں ریگولر پڑھو میں تمہیں بیٹ لے کے دوں گا، پڑھے گا. تیسرا ہفتہ کہے بیٹا مہینہ پورا کر لو میں تمہیں پلے اسٹیشن گیم لے کے دوں گا، پڑھے گا. ہر مہینے ہر ہفتے اس کو ریوارڈ دیتے جائیں، وہ سال کی پوری نمازیں پڑھ لے گا. لیکن اگر آپ 1 سال بعد ریوارڈ رکھیں گے وہ کبھی پورا نہیں کر سکیں. یہ فارمولہ اپنائیں اپنی زندگی کے اندر. اگر اپنے وقت کو یوز کرنا چاہتے ہیں، اپنے ماتحت لوگوں سے کام لینا چاہتے ہیں، ان کے وقت کو پازیٹیو بنانا چاہتے ہیں، خود کو اپنی فیملی کو ریوارڈ دیں. ہفتے بعد کوئی گیدرنگ کر لیں، ہفتے بعد کوئی میٹنگ کر لیں، ہفتے بعد کچھ گھر لے جائیں، روزانہ شام کو کچھ گھر لے جائیں. اپنے بچوں کو، اپنے امپلائیز کو، خود کو ریوارڈ دیں. ریوارڈ دینے سے انسان ریفریش رہتا ہے، انسان کام کرتا ہے، اس کا کام کرنے کو دل کرتا ہے. چوتھی بات جس کو اقبال نے اپنی نظم میں بیان کیا، وہاں سے میں نے اس فارمولے کو اخذ کیا. ہم لوگ اپنی نالائقی، اپنی نااہلی، اپنی سستی، اپنا لاغر پن، وقت کا ضیاع، اس کو تقدیر کا بہانہ بنا کر صاف کر دیتے ہیں. ایک فیکٹری میں، ادھر انڈسٹریل ایریا کا واقعہ ہے، ایک فیکٹری کی چھت ڈالی گئی، لینٹر ڈالا گیا بڑا ہال کا. کچھ 2-4 دنوں کے بعد وہ لینٹر گر گیا. جو نقصان ہوا تو ہوا. اب کیا ہوا؟ انجینئر کی ایک ٹیم بلائی، ان کو کہا مشاہدہ کرو، سروے کرو، سیمپلز لو اور دیکھو کہ یہ چھت کیوں گری. انہوں نے سروے کیا، مشاہدہ کیا. انہوں نے بتایا کہ اصل میں اس میں سریا جو ہے وہ اس کی لمٹ سے زیادہ ڈالا گیا تھا، اس کا وزن اتنا بڑھ گیا کہ یہ چھت گر گئی. نیکسٹ وہ چھت جب ڈالی جائے گی تو اس چیز کا خیال رکھا جائے گا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ساری زندگی ضائع کر دی، جوانی میں پڑھا کچھ نہیں، کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، نماز کو چھوا تک نہیں، اور جب نالائکی کی وجہ سے زندگی کے آخر میں کہیں پہنچ نہ سکے تو کہا میری تقدیر میں ہی ایسے لکھا تھا، میری تقدیر میں ہی ایسے لکھا تھا. علماء کرام کا طبقہ ہے، مدارس کا طبقہ ہے، سکول کا طبقہ ہے، کالجز، جہاں بھی آپ چلے جائیں گے، اگر ترقی نہیں کر سکے، اگر کہیں نہیں پہنچ سکے، اگر بدحالی کا شکار ہو گئے
تو اینڈ پہ کیا کہیں گے؟ ہماری تقدیر میں ایسے لکھا تھا۔ نالائکی تقدیر کے بہانے چھپائی نہیں جا سکتی۔ تم نے نالائکی کی، تم نے سستی کی، قدرت نے تمہیں ہرایا۔ اقبال نے اپنی اس نظم میں یہی بات کہی ہے، مسلمانوں تقدیر کا بہانہ بنا کے غلامی کو قبول نہ کرو، تمہاری غلامی تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ تو دیکھیں غلاموں سے اس نے آزادی نکال دی کہ نہیں نکالی؟ پسماندہ مسلمانوں کو اس نے وطن پاکستان دلوایا کہ نہیں دلوایا؟ اس نے کہا غلامی پہ شکر نہ کرو، غلامی کو قبول نہ کرو۔ ہم لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم اس مائنڈ کو اوپر لانے ہی نہیں دیتے، ہم مائنڈ سیٹ کر کے رکھتے ہیں ایک لیول کے اوپر۔ میں مدرسوں کے اندر مجھے موقع ملتا ہے طالب علموں سے گفتگو کرنے کا، جامعہ سلفیہ میں مثلا میرا لیکچر ہوا، میں نے ایک مشاہدہ کیا کہ جب بھی مدارس کے طلباء سے معیشت کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے، معاش کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے کہ تم نے امام بننا ہے، تم نے خطیب بننا ہے، تو پتہ ہے انہیں کیا بتایا جاتا ہے؟ معذرت کے ساتھ میں بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، انہیں پتہ کیا بتایا جاتا ہے؟ غریبی، درویشی، سادگی، تمہیں درویشی میں کام کرنا ہے۔ ہمارے اسلاف نے فاقے کاٹ کے کام کیا، ہمارے بزرگوں نے غربت میں کام کیا، ہمارے بزرگوں نے لالٹینوں میں کام کیا، ہمارے بزرگوں نے ایسے کیا ویسے کیا۔ وہ ساری احادیث جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درویشی سادگی پہ، وہ ساری ہم مدرسے کے بچے کو بتاتے ہیں تیرا لیول ہی درویشی ہے، تجھے 15,000 روپے پہ امامت مل جائے، تیرا لیول ہی اتنا ہے، بس ٹھیک ہے، تو بڑا خوش ہے، اس کا لیول ہی 15,000 ہے۔ وہ سمجھتا ہے میری خدمات کی ویلیو 20,000 ہے، بس جب اسے 20,000 ملتا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ شروع دن سے اس کا مائنڈ یہ بنایا گیا ہے، معاشرے کا مائنڈ یہ بنایا گیا ہے کہ مدرسے سے پڑھ کے آنے والے امام لگنے والے کی ویلیو یہ ہے کہ اسے 20,000 25,000 دیا جائے، بس۔ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جب بندہ کر کے آتا ہے تو اس کو رکھنے والے کو پتا ہے کہ یار اس کی ابتدائی ویلیو 3 لاکھ ہے، میں نے اسے 3 لاکھ دینا ہے۔ کیوں؟ معاشرے میں مائنڈ سیٹ کر دیا۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ویلیو معاشرے میں ہم نے سیٹ کی، ہم نے لوگوں کو بتایا کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ویلیو 3 لاکھ ہے، اور ایک مدرسے سے پڑھنے والے حافظ قرآن کی امامت کی ویلیو صرف 25,000 ہے، اور وہ 25,000 پہ اس لیے خوش ہے کہ اسے اس کے استاد نے شروع سے کہا تھا بیٹا تو 25,000 پہ ہی درویشی سے کام کرنا۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ ہم نے لوگوں کو خود سے ان کی ویلیو، ان کی قدر نہیں بتائی، اور بالخصوص دینی طبقہ جو ہے وہ اس معاملے میں بہت زیادہ پسا، انہیں اپنی ویلیو کا علم نہیں ہے۔ ویسے ہم کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بچے اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ ویسے ہم اسے بتاتے ہیں کہ بہتر تو ہے، مگر ویلیو نہیں ہے تیری معاشرے میں۔ ویلیو وہ ایم بی اے کی تجھ سے زیادہ ہے، ایک ڈاکٹر کی ویلیو تجھ سے زیادہ ہے۔ ہاں ویسے قرآن پڑھنے میں تو ذرا بہتر ہے۔ اپنی ویلیوز کو اپ کریں، اپنے دینی طبقے کی ویلیوز کو اپ کریں۔ آپ اچھا اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کہتا ہے اے میرے بندے، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال لے، تو میری عبادت کے لیے، بڑے ہی جامع الفاظ ہیں اللہ کی قسم، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال لے، میں تیرے سینے کے اندر غنا بھر دوں گا۔ میں یہ نہیں اللہ نے کہا میں تجھے امیر کر دوں گا، میں تجھے دولت مند کر دوں گا، نہیں، کہا میں تیرے سینے میں غنا بھر دوں گا۔ اپنے آپ کو دوسروں سے نیچا نہیں سوچے گا، تیری ناقدری نہیں ہوگی، تجھے میں معاشرے میں گرنے نہیں دوں گا۔ یہ سارے مفہوم صرف اس ایک جملے میں آتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میں تیرے سینے کو غنا دے دوں گا۔ اور یہیں پہ کافی نہیں، فرمایا تو مجھے اپنی عبادت، میری عبادت کے لیے وقت نکال لے، ٹائم پر پڑھ لے، جمعے میں ٹائم پہ آ جا، تجھے کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا، تیرے سینے میں کبھی ملال نہیں ہوگا کہ تو معاشرے کا ایک ہارا ہوا شخص ہے، کبھی تو یہ نہیں سوچے گا کہ تو ہارا ہوا ہے
اور دوسری بات جو اللہ رب العزت نے فرمائی وہ فرمایا کہ میں تیرے وقت کے اندر، یہ مفہوم اس کا کہ اتنی برکت ڈال دوں گا کہ میں تجھے فراغت دے دوں گا، غربت تیرے قریب نہیں آئے گی۔ لیکن اگر تو، دوسری بات بھی اسی حدیث میں، اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، میں تیرے سینے کو تنگ کر دوں گا اور تیری مصروفیت کو اتنا بڑھا دوں گا کہ پھر تو میرے قریب بھی نہیں آ سکے گا، تیرے سینے کو تنگ کر دوں گا۔ آج سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ جمعے میں تو پہنچتے ہیں 1 بجے، وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود کہتے ہیں نا کچھ نہیں ہے، اس لیے عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، سمجھدار لوگ ہیں آپ سارے، کاروباری، اتنی کو سمجھ تو ایک وہ جو پاگل سا بنا ہوتا ہے نا مانگنے والا، میں کہتا ہوں اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے پیسے لینے ہیں، ویسے اس کو کچھ نہیں پتا۔ اس کو پیسے کی ویلیو اس پاگل کو بھی پتا ہے جو بیچارہ معاشرے میں زندگی نہیں گزار سکتا لیکن مانگتا پھرتا ہے، اس کو یہ پتا ہے پیسے کی ویلیو کیا ہے۔ اب مجھے بتائیں، کبھی یہ سیانے کہتے ہیں کہ ایک خزانہ بھی ہو نا، ایک بہت بڑا خزانہ بھی ہو، اگر اس کو بھی لٹانا شروع کر دیا جائے، اگر خزانہ بھی لٹانا شروع کر دیا جائے، ضائع کرنا شروع کر دیا جائے، تو ایک خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی بندے کو کہ اس نے پیسوں کو آگ لگائی ہو؟ کبھی کسی بندے کو دیکھا ہے کہ اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے آ گئے ہو کہ یار بہت زیادہ آ گئے، چلو ان کو پھاڑ کے ردی میں پھینک دو؟ کبھی دیکھا؟ پیسے کو کبھی ہم پھاڑتے نہیں، پیسے کو کبھی ہم آگ نہیں لگاتے۔ نوٹ کر لو میری بات، وقت کی ویلیو پیسے سے زیادہ ہے، وقت کی قیمت پیسے سے زیادہ ہے۔ وقت چلا گیا واپس نہیں آتا، پیسہ جملہ مشہور ہے، آنے جانے والی چیز ہے۔ پیسہ ہاتھوں کی میل ہے، بتائیں کون قیمتی ہوا؟ وقت قیمتی ہوا کہ پیسہ قیمتی ہوا؟ جو لوگ پیسے کو ضائع کرتے ہیں وہ مستقبل میں بدحالی کا شکار ہوتے ہیں، جو لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں وہ اس دنیا کے آخر میں بھی، اور وہ جو اصل آخر جو ہمارا مقام ہے وہاں پر جا کے بدحالی کا شکار ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کہے گا نا انسان وہاں پہ، اسی لیے تو لمحے لمحے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چھوٹی سی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ایک لمحہ بھی ملے تو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، ایک لمحہ بھی ملے تو استغفر اللہ زبان پہ جاری کر لیا کرو۔ یہ چلتے پھرتے ذکر و اذکار کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول سکھایا، کیوں؟ کچھ نہیں کر سکتے، زبان تو چلا سکتے ہو، وقت کو بچا لو۔ وہ قیامت والے دن جا کے کہو گے یا حسرتا، اے اللہ کاش ایک دفعہ، لو ان لنا کرہ، ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، وقت ضائع نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے یہ دوبارہ بھی جائیں گے، پھر ایسے ہی کریں گے۔ کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، انسان جب پیسہ انویسٹ کرتا ہے، انویسٹمنٹ کرتا ہے نا کہیں پیسے کی، تو وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو اپنا پیسہ صحیح جگہ پہ انویسٹ کرے، صحیح جگہ پر اور صحیح طریقے سے انویسٹ کرے۔ اس کو پتا ہو اتنے کا یہ مال خریدنا، اتنے کا یہ مال خریدنا، اتنے کا یہ خریدنا، اتنے پیچھے رکھنے ہیں، اتنے ڈیکوریشن پہ لگانے ہیں، اس کو پورا ڈیوائڈ کرتا ہے نا۔ ایک انسان کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، اس نے کاروبار کرنا ہے، وہ کہتا ہے 10 لاکھ روپے کا ایڈوانس دوں گا، 10 لاکھ روپیہ رینوویشن پہ لگاؤں گا، 50 لاکھ کا مال لوں گا، 2-3 لاکھ فلانی چیز پہ لگے گا، 20 لاکھ پیچھے ریزرو رکھوں گا، 1 کروڑ کی پوری تقسیم بناتا ہے، اس کے بعد انویسٹ کرتا ہے۔ جو بندہ بے تکا انویسٹ کر دے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ آپ کے بڑے بڑے برانڈ جب کسی جگہ پر اپنی آؤٹ لیٹ کھولنا چاہتے ہیں تو جانتے ہیں وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ وہ سب سے پہلے گوگل کو فیس پے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہاں ہماری آؤٹ لیٹ اگر کھلتی ہے یہاں ٹریفک شیڈول کیا ہے۔ گوگل 1 مہینے کی تحقیق کرتا ہے، سیٹلائٹ سے دیکھتا ہے، پھر ان کو وہ آؤٹ لیٹ والوں کو بتاتا ہے یہاں پر روزانہ سے 500 گاڑی گزرتی ہے، 200 موٹر سائیکل گزرتا ہے، 4 بندے پیدل گزرتے ہیں، اتنے سائیکل گزرتے ہیں، اتنی خواتین گزرتی ہیں۔
گوگل ان کو بتاتا ہے یہاں اتنا رش ہے، وہ اس رش کو دیکھ کے وہاں انویسٹ کرتے ہیں کہ یہاں رش ہے، یہاں انویسٹ کرو. ٹھیک ہے. پیسے کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں بھائی وقت بھی انویسٹمنٹ ہے. اس کو قرآن میں انویسٹمنٹ کرو گے فیوچر میں مایوسی نہیں ہوگی. اس کی انویسٹمنٹ نماز میں کرو گے فیوچر میں خسارہ نہیں ہوگا. اس کی انویسٹمنٹ اپنے ذکر و اذکار میں کرو گے فیوچر میں بدحالی نہیں آئے گی. قیامت والے دن، فیوچر مین قیامت والے دن. دنیا تو ویسے بھی ہمارے لیے معنی اتنی نہیں رکھتی. اس وقت کو ڈیوائیڈ کرو. 10 لاکھ 20 لاکھ کا مال، 10 لاکھ کرایہ ایڈوانس، اس وقت کو ڈیوائیڈ کرو. صبح یہ، دوپہر یہ، شام یہ، اس کو ڈیوائیڈ کر کے یوٹیلائز کرو. آج اس کو یوٹیلائز کرو گے، آج یہ انویسٹمنٹ کرو گے، کل دنیا کے اندر بھی ریوارڈ ملے گا، دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت تمہیں نوازے گا، اور آخرت تو پھر اللہ تمہاری بنا دے گا. دنیا کے اندر ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں. مورخین نے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں یاد پڑتا کہ ہم نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی کبھی ضائع کیا. مومن کا لمحہ ضائع ہوتا ہی نہیں. کیسی قدرت کی یہ علامت ہے. وہ جو کھجور کے درخت کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی نا، وہ تو اس معنی میں تھی کہ مومن کی کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوتی. مومن کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت کی ہے کہ جس کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی. کھجور کے درخت میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جڑ سے لے کر آخر تک شاخیں، پتے، ٹہنیاں، تنا، اس کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی مگر استعمال کرنا آنا چاہیے. راستے میں جا رہے ہو، اپنے کام جا رہے ہو، اپنے کام جا رہے ہو، راستے کا حق ادا کرتے ہو، اللہ وہ بھی تمہیں ثواب لکھ دیتا ہے. راستے کا حق کیا ہے؟ راستے کی رکاوٹ کو دور کرنا، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا، لوگوں کے ساتھ گزرنے والے، جانے انجانے والے کے ساتھ السلام علیکم کہنا، یہ راستے کا حق ہے. راستے کا حق ادا کرتے ہو، وقت ضائع نہیں ہوا. تمہارا تو سونا بھی اللہ ضائع نہیں کرتا. نیند، گولڈ نہیں، نیند تمہارا، تم رات کو سونے سے پہلے دعائیں پڑھ کے سوتے ہو، اللہ رب العزت کی عبادت، عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سوتے ہو، صبح فجر کے وقت اٹھتے ہو، دعا پڑھتے ہو، فجر کی نماز با جماعت پڑھتے ہو. اللہ فرشتوں کو کہتا ہے میرے بندے کی ساری رات عبادت میں لکھ دو. میں اپنے بندے کا سونا بھی ضائع نہیں ہونے دیتا. یہ لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، مگر میں اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا. میں اپنی اس گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہی ہے کہ مختلف مثالوں کے ساتھ قرآن و حدیث سے جو اخذ کی گئیں ان سے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ 2021 گزر چکا اور یہ 2022 جو آنے والا ہے، اپنے اندر ایک انرجی پیدا کریں. یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو نا، انسان کے اندر ایک جوش لے آتی ہیں. یعنی جس طرح کہ اب یہ سال بدل رہا ہے تو بہت سی چیزیں ہوں گی، میں آپ ہم سوچیں گے، سال کا پورے کھاتے دیکھیں گے، حساب کریں گے، بزنس کا حساب کریں گے کہ کہاں پہ جو ہے وہ ہم پچھلے سال کھڑے تھے، اس سال کہاں پہ کھڑے ہیں. بزنس مین جانتے ہیں کہ کامیاب بزنس مین وہ ہوتا ہے جو جتنی جلدی اپنا حساب کور کر سکتا ہے. جو ہفتے کا لیجر بنا لیتا ہے وہ اور کامیاب، جو مہینے کا لیجر وہ اور کامیاب، جو سال کا لیجر وہ کم کیوں؟ کیونکہ اسے فوراً کرنٹ پتہ لگ جاتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. نقصان میں جا رہا ہے تو وہ فوراً کور کر لیتا ہے. اگر ایک بندہ نقصان میں جا رہا ہے، سال بعد حساب کرتا ہے، اسے پتہ لگتا ہے تو سال کا نقصان تو ہو گیا نا. اگر ایک بندہ مہینے بعد حساب کرتا ہے تو چلو مہینے بعد اسے پتہ چل جائے گا فلاں جگہ سے لیکی جائے، پکڑ لے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی سال پورا ہونا یا کوئی اور ایونٹ آ جانا، یہ انسان کے اندر وہ ایک مثال مجھے یاد آ گئی. وہ دو پرندے ایسے اڑ رہے تھے، ان کے پاس سے بڑی تیزی سے راکٹ گزرا. تو ایک پرندہ دوسرے پرندے سے پوچھتا ہے کہ یار یہ کون سا پرندہ ہے، یہ اتنی تیز جا رہا ہے؟ وہ دوسرا کہتا ہے تو ساڈے ورگا ہی ہے، پر اس پیچھے اگ لگی ہوئی ہے جس نے اس کو بھگایا ہوا ہے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو
جوش دلاتی ہیں کام کرنے کے لیے۔ یہ بھی سال کا آخر اور سال کا آغاز انہی دنوں میں سے ایک دن ہے کہ جب انسان اپنا تجزیہ کرتا ہے اور اس کے اندر ایک نئی انرجی آتی ہے، ایک نیا جوش آتا ہے اور وہ کچھ کام نئے طریقے سے کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو ماضی میں غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہو گئیں اللہ ان کو معاف فرما دے، اور آئندہ اللہ رب العزت ہمیں مزید بہتری کے ساتھ، مزید اصلاح کے ساتھ، مزید بہتر پلاننگ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔